عزاداری کے دن ہیں اور بچوں کی چھٹیاں ہیں۔ اب جناب بچوں کو سنبھالیں، ان کی ریسپانسبلٹیز، یا پھر عزاداری کے جو کام ہیں وہ انجام دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں کنیزہ مہدی۔ جناب کیونکہ یہ چھٹیاں ہیں تو ہم اس چیز کی وجہ سے بہت ساری مائیں جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ جی کس طرح سے ہم کریں گے، محرم ہے تو عزاداری کو دیکھنا ہے۔ تو جناب یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اپنے بچوں کو حسینیت کی طرف لانے کے لیے، کیونکہ ویسے بھی ہم میں یہ ہے چیز کہ ہم اپنے بچوں کو مجالس میں لے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک بہترین جو ہے نا وہ بات ہے، کیونکہ چھٹیاں ہیں تو مکمل بچے فری ہیں، تو آپ گھر میں ایک ماحول بنا سکتی ہیں۔ جیسے ہی جی محرم کا چاند نظر آئے، گھر میں کوئی بینر لگا دیں، کوئی سیاہ کپڑا لگا دیں اور بچوں کو بتائیں کہ جی محرم کا آغاز ہو گیا ہے، مولا حسین کی عزاداری کا آغاز ہو گیا ہے۔ بچوں کو سکھائیں کہ جی ابھی خوشیوں کی باتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی ہے زیادہ، اور ہمیں جو ہے کارٹونس وغیرہ سے دور رہ کر نوحے وغیرہ سننے، مجالس سننی، اور اس طرح سے اپنے گھر میں آپ بچوں کی مجالس بھی رکھ سکتی ہیں کہ جی اپنے فرینڈس کو لے آئیں اور مجلس پڑھیں، بچوں کو چھوٹے چھوٹے مصائب سکھا دیں یا پھر چھوٹے چھوٹے نوحے سکھا دیں، وہ آپس میں بیٹھ کر پڑھیں۔ تو اس طرح سے عزاداری کی طرف بچوں کا رجحان بھی زیادہ جائے گا۔ یا پھر ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ سرچ کریں، کیا بولتے ہیں، مولا حسین کے بارے میں، کربلا کے بارے میں، کربلا کا مقصد کیا ہے، اور سب کچھ یہ سرچ کریں۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو اسٹوریز ہیں، مطلب کیسے مولا علی اصغر کی قربانی ہوئی، کیسے بی بی سکینہ کی قربانی ہوئی، کیسے مولا قاسم کی قربانی ہوئی، اور پھر جوانوں میں مولا علی اکبر، تو کس طرح سے اہل بیت نے ان ساری چیزوں کو مطلب ہینڈل کیا وہاں پر، اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، مطلب وہ جب سے پیدا ہوئے اپنے گھر میں کیسے تھے، اور پھر کتنی مطلب نازوں سے پلے، اور پھر کربلا میں آ کے کتنی اذیتیں انہوں نے سہی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ایک اپنے چھوٹی چھوٹی مجالس بنا کر اور روزانہ کا معمول بنا دیں، خاص طور پر یہ جو 10 دن ہیں یہ کریں، اور آگے بھی چاہے تو ویکلی ایک دن رکھتے ہیں، جیسے جمعرات ہو گئی تو اس طرح سے رکھیں، اور پھر مجالس ہی آپ خود بیٹھ کر اپنی پوری فیملی کو بٹھا کر ایک کونے میں، جیسے ہم نماز کے لیے کونا مختص کر رہتے ہیں، تو اسی کونے کو آپ جو ہے عزاداری کے لیے رکھ لیں، اور وہاں پر پھر آپ دن میں کسی بھی ٹائم جو ٹائم فری ہو، جیسے دوپہر کے بعد کا ٹائم فری ہوتا ہے، رات کے کھانے کے بعد فری ٹائم ہوتا ہے، جس ٹائم میں بچے آپ کو ایکٹیو نظر آئیں وہ ٹائم آپ مجلس کے لیے مقرر کر لیں، اور پھر بیٹھ کر خود بھی مجلس پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، معرفت اہل بیت عطا کریں، کیونکہ جس طرح سے صحیح معرفت آپ اپنے بچے کو دے سکتی ہیں اس طرح سے کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ تو آپ اپنے بچے کو صحیح طرح سے معرفت دیں اور صحیح طرح سے دین کی باتیں سمجھائیں، سکھائیں۔ ویسے بھی جو دور ہے تو یہ بہت سخت دور چل رہا ہے نا، تو اس میں اگر ہم اپنے بچوں کو خود نہیں سکھائیں گے تو دنیا ان کو کچھ اور سکھا دے گی۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح گائیڈنس دیں، صحیح طریقے سے بتائیں، اہل بیت کی صحیح حقیقی معرفت دیں، تاکہ ہمارے بچے آگے چل کر دنیا کی باتوں میں آ کر گمراہی کی طرف نہ جائیں، اور اس راستے پر باقاعدہ سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ آگے بڑھیں اور امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ تو اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور بچوں کی کھیل کود بھی جاری رکھیں، اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ عزاداری بھی ان کو سکھائیں، ان کو معرفت محمد وآل محمد بھی دیں، تاکہ ہماری یہ جو عزاداری ہے یہ ہماری نسلوں میں زندہ رہے، اور ایسے زندہ رہے جیسے مولا حسین چاہتے ہیں، جیسے بی بی زینب چاہتی ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ عزاداری ہمارے ساتھ رہے، ہماری نسلوں کے ساتھ رہے۔ تو یہ آپ اس طرح سے اپنے بچوں میں کنورٹ کریں، یہ آپ کے لیے کہ بہترین جو ہے چانس ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں یہ محرم آپ کا اور آپ کے بچوں کا ایسے گزرے گا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور محمد وآل محمد کی ہمیں دعائیں نصیب ہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔